खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कुछ दोस्तों ने एक वीडियो भेजा है जिसमें कहा गया है कि 95% मुसलमानों ने 1946 के इलेक्शन में पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया है। इसलिए जो मुसलमान हैं दे आर ट्रेटर्स टू इंडिया। ये एक वीडियो है। तो लोगों ने कहा है इसको ज़रा आप बताएं कि हकीकत क्या है। देखें, 1935 एक्ट के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने राइट टू वोट बढ़ा दिया, लेकिन 35 मिलियन लोगों को राइट टू वोट मिला, जबकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 300 मिलियन से ज़्यादा थी। सो लेट्स से 10 to 11% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गॉट द राइट टू वोट। डिपेंड करता है किस प्रोविंस में क्या हालात थे, बट रफली 10 to 11%। और उसमें से जो पहला इलेक्शन हुआ 1937 का, उसमें तो मुसलमानों का सारा वोट जो है नॉर्थ वेस्ट हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट में रीजनल पार्टीज को मिला। सिंध में इत्तेहाद पार्टी जो अल्लाह बख्श शुमरू की थी, हु वर अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। पंजाब के अंदर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो एक इंटर कम्यूनल पार्टी थी, जिस तरह इत्तेहाद पार्टी भी इंटर कम्यूनल थी, इस तरह ही पंजाब की पार्टी भी इंटर कम्यूनल थी। तो उन्हें वोट मिले थे। मुस्लिम लीग को तो 2 सीट मिली थी जो 1 हो गई थी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि खैबर पख्तूनख्वा आजकल कहा जाता है, वहाँ पे तो 0 सीट्स मिली थी मुस्लिम लीग को। खुदाई खिदमतगार ले गए थे सारी। अब हम आ जाते हैं 1946 के इलेक्शन में। 1946 के इलेक्शन में, जैसे मैंने अपनी किताब जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री और द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंज्ड, उसमें जो पंजाब में हुआ, उसमें रिजल्ट्स यूं थे कि मुसलमानों ने बाई एंड लार्ज वोट मुस्लिम लीग को दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको ज़रा ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। देखें, जब ये 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन आया और 24 को पास हो गया, तो उसके 1 महीने और 3 दिन बाद दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें द स्टेट्समैन ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है कि 5 times मोर मुस्लिम डेलीगेट्स केम टू दैट मीटिंग। और वहाँ जो रेजोल्यूशन पास किया गया, वो अल्लाह बख्श शुमरू जो थे सिंध के लीडर, उन्होंने लीड किया था उसको। वो ये था कि हिंदुस्तान हम सब का मुल्क है, हिंदुओं, मुसलमान, सिखों का। हम मिल के ही अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं और यहाँ पे हम इंसाफ की बुनियाद पे एक हिंदुस्तान की बुनियाद रखेंगे। लेकिन राइट टू वोट जो है, जो 1945-46 में था, वो तो प्रॉपर्टी क्लासेस के पास था। 2 क्वालिफिकेशंस थी। हाउ मच प्रॉपर्टी यू ओन, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप रेवेन्यू कितना देते हैं, और अगर आप एजुकेटेड हैं, शायद बीए की डिग्री या एफए की डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, तो तब आपको राइट टू वोट मिलता था। तो मुसलमान जो हैं इस 10-11% में 8 और 7% के दरमियान थे। उसकी वजह क्या है कि मुसलमान एजुकेशनली भी पीछे थे बाकियों से, और प्रॉपर्टी वाइज भी पीछे थे बाकियों से। बिग लैंड ओनरशिप थी, लेकिन लैंड ओनरशिप से इस तरह इनकम नहीं थी आती जितना कि स्टेटस होता था। बिजनेस क्लास जो थी, इंडस्ट्रियल क्लास जो थी, वो तो ज़्यादातर
نان مسلمس کے پاس تھی. تو اسی لیے بامبے کے پاس، کلکتہ کے پاس زیادہ رائٹ ٹو ووٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دا پورر پروونسز آف انڈیا. تو جب ووٹ دیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں، اصول یہ تھا فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ، یعنی جس کو زیادہ سیٹ ووٹ مل جائیں وہ جیتتا ہے. تو اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ مسلم جو تھے ان کو سیپریٹ الیکٹڈس دیے گئے تھے کہ مسلمان صرف مسلمانوں کو ووٹ دیتے تھے. تو رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس زمانے کے اباؤٹ 60-65% جن کے پاس ووٹ تھا دے ووٹڈ فار دا مسلم لیگ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹرل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں مسلم لیگ ہینڈز ڈاؤن انہیں ووٹ ملے. لیکن یہ وہ تھے جو مسلمانوں کی اپر کرسٹ تھی، پڑھے لکھے پراپرٹی اونرز. اور جو لیٹسٹ اسٹڈیز دکھائی گئی ہیں کہ یہ بھی خبر تھی، ایک اردو کے بہت بڑے اسکالر تھے انڈیا کے، قمر رئیس، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی 92 میں سوری. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی انگریزوں نے یہ جو ہے نا مسلمانوں کو کہا تھا یہ علاقے جو ہیں یہ انڈیا میں ہوں گے. اور جناح صاحب نے اور مسلم لیگ نے سبز باغ دکھائے تھے کہ اگر پاکستان بن جائے گا تو آپ کی پاورٹی ختم ہو جائے گی، وہ جو ہے ریاست مدینہ کے مطابق آپ کو پورا انصاف دیا جائے گا. سو اس قسم کے ٹال پرومسز کی گئی تھیں جس کی بنیاد پہ ووٹ تو دیے گئے. لیکن یہ بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس کے بعد ایسٹ پنجاب سے 6 ملین مسلمانوں کو بھاگنا پڑا، اور ہماری طرف سے جو پنجاب ہے وہاں سے 5.5% ہندو سکھوں کو بھاگنا پڑا. بلکہ یہ بھی کہتا چلوں کہ سندھ سے بھی اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے بھی انہیں بھاگنا پڑا. لیکن باقی ہندوستان میں جو ہے وہاں سے مسلمان جو ہیں لیس دین 1% پاکستان کی طرف آئے. جہاں سے یہ ساری سیاست ہوتی تھی، یہ اپنا یو پی، وہاں سے لیس دین 2% لوگ آئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو عام مسلمان کنورٹ ہوئے تھے وہ بیچارے غریب لوگ تھے اور وہ کبھی پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے. وہ اگر پاکستان آتے تو کس کے پاس آتے؟ آپ کسی ایک ملک کو چھوڑ کے کہیں جائیں تو وہاں پہ آپ کے کنیکشن ہونے چاہیے. تو یہ وہ لوگ آئے جو جسے ہم کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، اور حمزہ علوی نے انہیں کہا ہے دا سیلریٹ، جن کو خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد نوکریاں انہیں ملیں گی. اور یہ ایسے ہی ہوا. پاکستان بننے کے بعد جو لوگ یو پی سے آئے اور یہ لینڈ لارڈ جو چند آ گئے، وہ انہوں نے یہاں پہ ہندوؤں سکھوں کی پراپرٹی کو کیپچر کر لیا اور کراچی میں قبضہ کر لیا، حیدرآباد میں، شکارپور میں، سندھ کی جگہ پہ یہ اردو سپیکنگ لوگوں کو، اور ان کو نوکریاں مل گئیں اور وہاں کے بزنس مل گئے. تو about 2% آف دا پیپل ایکچولی came to پاکستان، باقی تو وہاں رہے بیکاز they had no، نہ تو ان کے پاس رائٹ ٹو ووٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی کنیکشن تھے پاکستان میں. اور یہ بھی بتا دوں، یہ ایک سٹڈی ہے، بڑی میجر سٹڈی، کہ کئی بڑے لینڈ لارڈ جنہوں نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ میں تھے یو پی کے اندر اور ادھر ادھر، جب دیکھا کہ ہماری پراپرٹیز ہاتھ سے جائیں گی تو وہ بھی انڈیا میں رہے. اس کے بعد کچھ تو رہ گئے، کچھ نے رک کے اپنی پراپرٹیز کو بیچا، اور پھر یا وہ پاکستان آ گئے یا وہ کینیڈا، آسٹریلیا ادھر ادھر چلے گئے. تو دا مسلمز آف انڈیا جو کہ غریب بیک گراؤنڈ سے، ڈپرائیو بیک گراؤنڈ سے کنورٹ ہوئے تھے، they stayed on and they had no right to vote, they had no say in the partition of India. جیسے میں نے بتایا کہ 27 اپریل 1940 کو جو ڈیلیگیشن آئے تھے ان میں
90% آرگنائزیشن یہ غریب مسلمانوں کی تھی جن کے پاس رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا. تو یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ایک طرح سے اٹس فل آف مسچف کہ 90% مسلمانوں نے ووٹ دیا جبکہ سارے ہندوستان میں 10 to 11% رائٹ ٹو ووٹ تھا اور مسلمانوں کے صرف 7 to 8% کے پاس رائٹ ٹو ووٹ تھا. اور جنہوں نے یہ ووٹ دیا ان میں سے بھی یو پی سے 2 to 3% لوگ آئے, کچھ تو کہتے ہیں 1% آئے جن کے کنیکشن بن گئے تھے یہ نئی گورنمنٹ جو نوابزادہ لیاقت علی خان کی تھی. باقی لوگ وہاں ہی رہے, کئی لینڈ لارڈ وہاں رہے جن کی زمینیں تھیں. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ. اب آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو گلٹی مانیں نہ مانیں یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. حقیقت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور میرے خیال سے جو سچ اور انصاف کی بنیاد پہ لوگوں کو جج کرتے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میں جو ووٹ ہوا اور جس طرح وہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا 10 to 11% had the right to vote, of which the Muslims had about 7 to 8%, being less educated and with less property. اور اس میں سے بھی جنہوں نے ووٹ دیا ان میں سے 1 to 2% یہ یو پی چھوڑ کے تو کراچی آ گئے اور یہاں پہ نوکریاں اور یہ سنبھال لیں. اور کچھ لینڈ لارڈ جو آئے تھے انہوں نے یہاں پہ ہندو اور سکھ پراپرٹی جو ویسٹ پاکستان میں چھوڑ کے گئے تھے ان پہ قبضہ کر لیا. یہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دا مسلمز آف انڈیا ہو اسٹیڈ آن the vast majority should be held responsible for the partition of India. They had no say in it. بلکہ پارٹیشن آف پنجاب میں بھی عام بندے کے پاس تو یہ چوائس ہی نہیں تھی کہ پاکستان بنے یا نہ بنے, پنجاب کی پارٹیشن ہو یا نہ ہو. It was done over the heads of these common people. تو آپ یہ چیزیں مد نظر رکھا کریں, اور وکٹمائزیشن والی سیاست جو ہے اس میں کوئی بھلا نہیں کسی کا. مائنورٹی کو کارنر کرنا, ہاں جو ان میں سے ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو آپ کارنر کریں, ان کے خلاف قانون بنائیں, اور اگر وہ انڈیا کے قانون کو توڑیں تو دے شوڈ بی ٹرائیڈ اینڈ پنشڈ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف انڈیا. دس از ایبسولوٹلی جسٹیفائڈ. لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے ہیں ان کو کہیں کہ انہوں نے 95% پارٹیشن کے حق میں ووٹ دیا تھا. دیٹ از ٹوٹلی مس لیڈنگ اینڈ unwarranted. So friends, please subscribe to my YouTube channel. Your support means a lot to me. میری یوٹیوب چینل کے رائٹ ہینڈ کارنر کے نیچے سبسکرائب بٹن ہوگا, اسے بیل آئیکن کہتے ہیں, وہ دبا دیں اینڈ یو سبسکرائب. سبسکرپشن جو ہے اٹس ٹوٹلی فری, کوئی کاسٹ نہیں کرتا, اٹس جسٹ سمبولک. تھینک یو سو مچ.